बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 22 दिसंबर बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे मुस्लिम लीग नून के रहनुमा को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनका 12 रोज़ा जिस्मानी रिमांड भी मंजूर कर लिया गया है। अहम तफसीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि गुलाम महमूद डोगर जो CCPO लाहौर हैं वो किस तरीके से अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए हैं और वो किसी भी सूरत में जो असल जिम्मेदारान हैं जो कातलाना हमले के उनको माफ़ नहीं करेंगे। अहम तफसीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे और ये दूसरे लीगी रहनुमा एक पहले गिरफ्तार हुए थे जिनकी दरख्वास्त ज़मानत इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने खारिज कर दी थी और आज तक वो जेल में हैं। और ये दूसरे रहनुमा हैं और इनके भाई पहले गिरफ्तार थे, अब इनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ हम बात करेंगे आजम सवाती की दरख्वास्त ज़मानत खारिज की थी अदालत ने और उसका जो फैसला आया है वो फैसला मैं आपको इस वजह से भी बताना ज़रूरी है कि ये फैसला इंतहाई गैर कानूनी फैसला है और ये बेल का फैसला था और ऐसे लगता है जैसे ये ट्रायल का फैसला किया गया है। और मैंने आपको बताया था कि जब आप फरमाइशी मामलात करते हैं तो फिर फैसले ऐसे ही आते हैं। उसकी मुख्तसर तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और खातून जज को ज़ेबा चौधरी को धमकी केस में इमरान खान के हवाले से जो एक नोटिस सामने आया है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। पहले मैं आपको बताता चलूँ आज इमरान खान की जानिब से कौम से खिताब किया गया है। बहुत बड़ा गवर्नर हाउस के बाहर बहुत बड़ा जमे गफीर था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों का और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आवाम से और कारकुनान से इमरान खान ने खिताब किया और मीडिया के ज़रिए फिर पूरी कौम से इमरान खान ने खिताब किया और 3-4 चीज़ें आज कौम के सामने रखी हैं। असम्बलियों की तहलील का जो मामला है, गवर्नर की जानिब से जो कुछ किया जाता रहा वो मामला है और फिर परवेज़ इलाही के साथ जो तल्लुकात है और इमरान खान की हुकूमत गिराने में जिन लोगों का हाथ था उस पर भी इमरान खान ने खुलकर बात की है। इमरान खान की जानिब से एक बात तो बड़ी क्लियर है। इमरान खान ने कहा है कि मैं असम्बलियाँ तहलील क्यों करना चाहता हूँ, मैं इस वजह से असम्बलियाँ तहलील करना चाहता हूँ, मेरा मकसद ये है साफ और शफाफ इलेक्शन। इमरान खान कहते हैं कि मुझे ये यकीन है कि मुल्क को अगर आपने मुआशी हालात बेहतर करने हैं तो पहले आपको सियासी इस्तेहकाम चाहिए होगा। अगर मुआशी हालात आपने बगैर इस सियासी इस्तेहकाम के आपको लगता है आप मुआशी बेहतरी मुल्क की कर लेंगे तो ये आपकी खाम ख्याली है। इमरान खान ने कहा कि असम्बलियाँ तहलील करना हमारा आईनी हक है, मुल्क को दलदल से निकालने का वाहिद हल शफाफ इंतखाबात हैं। इमरान खान की जानिब से कहा गया कि हमने जल्द इंतखाबात कराने का इस वजह से कहा है कि जिस तरह ये मुल्क तेज़ी से नीचे जा रहा है तो सबके हाथों से ये मुल्क निकल जाएगा और फिर ये मामलात बेहतर होना बहुत मुश्किल हो जाएंगे। इमरान खान की जानिब से कहा गया कि मुस्लिम लीग नून के वज़रा बार बार हमें चैलेंज करते थे कि असम्बलियाँ तहलील करें और अगले दिन हम इलेक्शन करवा देंगे और हम कौमी असम्बली को तहलील कर देंगे। अब हम असम्बलियाँ तहलील करने जा रहे हैं तो ये अदम एतमाद के वोट को लेकर आ गए हैं और अदम एतमाद का वोट सिर्फ इस वजह से है कि इनको ये लगता है कि ये किसी तरीके से इमरान खान का रास्ता रोकें। इमरान खान ने कहा जहां आज मुल्क खड़ा है मैंने 70 साल की उम्र में इस तरह मुल्क को अंधेरे में जाते नहीं देखा। 8 माह कबल एक आदमी ने फैसला करके मुल्क पर जो जुल्म किया वो किसी दुश्मन ने भी नहीं किया होगा, क्योंकि जो हुकूमत गिराई गई थी वो मुल्क की तारीख में सबसे ज्यादा तरक्की की राह पर गामजन थी और जो तरक्की की शरह थी वो पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा थी। उन्होंने कहा हमने असम्बलियाँ तहलील करने का इस वजह से कहा है कि हमें खौफ है कि अगर मुल्क में फौरी इंतखाबात ना करवाए गए, सियासी इस्तेहकाम ना आया तो मुल्क जिस तेजी से तबाही की तरफ जा रहा है इसको कोई बचा नहीं पाएगा। उन्होंने कहा कि तमाम इदारों बाशमूल अदलिया, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और ब्यूरोक्रेसी समेत सबसे मैं कहना चाहता हूँ कि ये इमरान खान की नहीं पाकिस्तान की बात है, ये रियासत की बात है। उन्होंने कहा एक आदमी ने जिस तरह हमारे साथ दुश्मनी की मुझे कभी इस तरह एहसास नहीं हुआ जिस तरह का सलूक हमारी पार्टी और मुझ पर किया गया, जैसा कि मैं मुल्क का गद्दार और दुश्मन हूँ। उन्होंने कहा सर्वे के मुताबिक 70% पाकिस्तानियों का ख्याल है कि मुल्क की मसाइल का वाहिद हल फौरी इंतखाबात हैं, लेकिन कुछ लोग इंतखाबात नहीं चाहते और इस वजह से वो इंतखाबात नहीं चाहते कि वो कौम के सामने नहीं जाने को तैयार या उनको ये लगता है कि उनके करतूत ऐसे नहीं हैं कि वो कौम के सामने जाएं। इमरान खान ने कहा कि जब पता चला कि कोई केस भी काम नहीं कर रहा तो मुझे रास्ते से हटाने का मंसूबा बनाया गया और मुझ पर कातलाना हमला किया गया। उन्होंने कहा कि हमारे दौरे हुकूमत में दहशतगर्दी कम थी, अफगान सरहद पर बाड़ भी लगाई गई
اور افغان حکومت کے ساتھ ہم نے معاملات بھی بہتر طریقے سے چلائے۔ آج انہوں نے کہا کہ پورا خیبر پختونخوا، مالاکنڈ ڈویژن، بنو، وہاں پر دہشت گردی کی جو لہر ہے اس نے ہمارے ملک کو اتنا نقصان پہنچایا ہے اور ان لوگوں کو خیال نہیں ہے۔ اور یہ خیبر پختونخوا پولیس پر تو الزامات لگا رہے ہیں، لیکن جو وفاق کی ذمہ داری ہے کہ جو امن و امان کا معاملہ ہے یا دہشت گردی، یہ چیپٹر ہی وفاق کا ہے، اور وہ اپنی ذمہ داری نبھانے کی بجائے خیبر پختونخوا اور پی ٹی آئی حکومت پر الزامات لگا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایک شخص نے ان چوروں کو ملک پر مسلط کر کے ان کو ہضم کرانے کے لیے کچھ نہیں کیا۔ آڈیوز اور ویڈیوز لیک کر کے بچوں کے سامنے لائی گئیں اور سوشل میڈیا پر گند پھیلایا گیا تاکہ چوروں کو ہضم کرنے کے لیے ہمیں بلیک میل کیا جائے۔ عمران خان نے کہا کہ میں ان چیزوں میں آنے والا نہیں ہوں، مجھے کوئی بلیک میل نہیں کر سکتا، اور ساتھ ان کی جانب سے کہا گیا کہ میں ہر صورت میں یہ اسمبلیاں تحلیل کروں گا، مجھے یہ نہیں روک سکتے، میں آئین اور قانون کے اندر رہ کر کھیلنے والا آدمی ہوں اور میں آئین اور قانون کے مطابق ساری چیزوں کو دیکھوں گا۔ دوسری جانب جج زیبا چودھری کیس میں عمران خان کو طلب کیا گیا تھا، اور یہ طلبی ہے عدالت کی جانب سے۔ آپ جانتے ہیں پہلے دہشت گردی کا مقدمہ ہوا، ساتھ توہین عدالت کی کارروائی شروع ہو گئی تھی، پھر توہین عدالت کی کارروائی ختم ہوئی، دہشت گردی کی دفعات ختم ہوئی، اور یہ معاملہ چلا گیا سیشن عدالت میں، جہاں سے ان کی درخواست ضمانت منظور ہو گئی تھی۔ اب چونکہ درخواست ضمانت منظور ہو گئی تو یہ ایک سیشن ٹرائل تھا، تو سیشن ٹرائل میں جو عدالت میں چالان جمع کروا دیا گیا، اس چالان میں پھر عدالت میں خاتون جج دھمکی کیس میں اہم پیش رفت سامنے آئی ہے، اور پولیس نے مقدمے کا چالان جمع کروا دیا، جس کے بعد جو مجسٹریٹ ہیں رانا مجاہد رحیم، انہوں نے عمران خان کو نوٹس جاری کیا ہے، جب بھی چالان جمع ہوتا ہے تو بلایا جاتا ہے جو رسپونڈنٹس ہیں یا ملزمان ہیں۔ اس میں میری فیصل چودھری صاحب سے یہ گزارش ہوگی، بابر روان صاحب سے بھی یہ گزارش ہوگی کہ اس میں فرد جرم عائد ہونے سے پہلے آپ عمران خان کی بریت کی درخواست دیں، تاکہ یہ معاملہ فرد جرم کی طرف نہ جائے، اور یہ وہ سارے فیک کیسز ہیں جو عمران خان کے خلاف درج کیے گئے تھے، تاکہ یہ خارج ہو سکیں اور عمران خان کو جو ایگنی آف ٹرائل ہے اس سے وہ بچ سکیں، اور جو ٹرائل کی جو تکلیفیں ہیں اس سے بچا جا سکے، کیونکہ الٹیمیٹلی یہ کیسز ختم ہو جانے ہیں۔ تو اس وجہ سے 18 جنوری کے لیے طلب کیا گیا ہے، اور یہ روٹین کی کارروائی ہے، چالان جمع ہوتا ہے تو اس کے بعد بلایا جاتا ہے۔ جبکہ دوسری جانب عمران خان کے جو قریبی ساتھی ہیں اعظم سواتی، ان کی درخواست ضمانت خارج کی تھی ڈسٹرکٹ جو اسپیشل کورٹ ہے، اسپیشل سینٹرل کورٹ، اس کی جانب سے جج اعظم خان صاحب نے، انہوں نے کہا کہ کیونکہ اس کیس کی جو اوفینس ہے اس اوفینس کی سزا کم از کم 7 سال ہے، زیادہ سے زیادہ عمر قید ہے، اس وجہ سے اعظم سواتی کو ریلیف نہیں ملنا چاہیے۔ میری یہ گزارش ہے کہ جن دفعات کی جناب والا آپ ذکر کر رہے ہیں، کیا آپ نے اللہ کو حاضر ناظر جان کے اور اپنی ذمہ داری پوری کرتے ہوئے آئینی اور قانونی، کیا آپ نے یہ سوچا ہے کہ یہ دفعات اعظم سواتی کے اوپر لگ سکتی ہیں؟ اعظم سواتی کی جو سٹیٹمنٹ ہے ہم اس سے اختلاف کرتے ہیں، اعظم سواتی کو اس طریقے سے بات نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن کیا آئین اور قانون میں اس کی گنجائش موجود ہے کہ جو دفعات لگا دی گئی ہیں، یہ دفعات کسی کو یہ کہنے سے یا کسی کے بارے میں، کسی انڈیویجول کے بارے میں یہ جملہ یا لفظ کہنے سے کیا یہ دفعات لگ سکتی ہیں؟ یہ تو دفعات لگ نہیں سکتی تھیں، جس کا آپ حوالہ دے کے کہہ رہے ہیں کہ چونکہ جو اوفینسز ہیں اس میں 7 سال اور 10 سال کی سزا ہو سکتی ہے، اس وجہ سے اعظم سواتی کی جو ضمانت ہے وہ خارج کی جاتی ہے۔ تو یہ انتہائی ایک افسوسناک معاملہ ہے۔ 6 صفحات پر مشتمل فیصلہ دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ اعظم سواتی کی جانب سے بابر روان عدالت میں پیش ہوئے، انہوں نے عدالت کو بتایا ہے کہ یہ انتقامی کارروائی ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ پیکا کا جو سیکشن 20 ہے وہ قابل ضمانت دفعہ ہے، اور مقدمے میں کرمنل پروسیجر کی دفعات مقدمے کو ناقابل ضمانت بنانے کے لیے شامل کی گئی ہیں۔ ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ جو راجہ رضوان عباسی ہیں اسپیشل پروسیکیوٹر، انہوں نے کہا ہے کہ اعلی افسر کے خلاف حد تک آمیز الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ حد تک آمیز الفاظ کا صرف ایک قانون ہے، اور یہ اطہر من اللہ صاحب کی کتنی ججمنٹس ہیں، اور جس میں وہ ایک ہی بات کرتے ہیں کہ وہ آپ ڈیفامیشن کا سوٹ فائل کر سکتے ہیں، آپ ہرجانے کا دعویٰ تو دائر کر سکتے ہیں۔ سیکشن 20 تو وہ ویسے ختم کر گیا، اور اسی ہائی کورٹ کی ماتحت عدلیہ کہہ رہی ہے کہ سیکشن 20 کے تحت کارروائی ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ 26 نومبر کو پاک فوج کے ایک اعلیٰ افسر کے خلاف ٹویٹ کیا، جسے مختلف ٹویٹر اکاؤنٹ سے ری ٹویٹ کیا گیا۔ اعظم سواتی نے اس ٹویٹ کو ری ٹویٹ کرنے پر دیگر اکاؤنٹس کا بھی شکریہ ادا کیا، اور ساتھ وہ کہتے ہیں کہ ریاستی اداروں کے خلاف ٹویٹ کرنے پر پہلے بھی پیکا کے سیکشن 20 کے تحت ایک مقدمہ درج ہے، اس وجہ سے ان
ان کو جو دوبارہ ہے اس مقدمے میں ان کی جو ضمانت ہے وہ نہیں بنتی۔ الٹیمیٹلی میں نے آپ کو بتایا تھا 12 دسمبر کو فیصلہ محفوظ ہوا تھا۔ ضمانت میں نے آپ کو کہا تھا کہ اگر ضمانت وہ جج خارج کرتا کبھی اس کو وفاقی حکومت اس کا تبادلہ نہ کرتی، لیکن ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، اور الٹیمیٹلی یہ چیزیں انشاءاللہ ختم ہوں گی اور پاکستان میں بھی رول آف لا ہوگا۔ دوسری جانب عمران خان پر قاتلانہ حملے میں مسلم لیگ نون کے گجرانوالہ کے سینئر رہنما کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ یہ نون لیگ کے ضلعی سیکٹری اطلاعات ہیں، گجرانوالہ ضلع کے سیکٹری اطلاعات ہیں مدثر نذیر، ان کو حراست میں لیا گیا ہے۔ مسلم لیگ نون کے ضلعی رہنما مدثر نذیر کا بھائی احسن بھی پولیس کی پاس ہے، اور انہوں نے ایک پوسٹ شیئر کی تھی جس دن عمران خان پر حملہ ہوا تھا۔ اس وقت انہوں نے سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ شیئر کی تھی۔ مسلم لیگ نون کے جو سیکٹری اطلاعات ہیں ضلع گجرانوالہ کے، وہ عمران خان پر حملے سے چند گھنٹے پہلے سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ کرتے ہیں کہ آج کچھ بڑا ہونے والا ہے۔ جب مسلم لیگ نون کا رہنما یہ کہہ رہا ہے کہ آج کچھ بڑا ہونے والا ہے، اور عمران خان وزیر آباد پہنچتے ہیں اور قاتلانہ حملہ ہوتا ہے جس میں ایک شخص کی جان چلی جاتی ہے، 14 لوگوں کو زخمی کیا جاتا ہے جس میں عمران خان خود زخمی ہوتے ہیں، اس ملزم کو پہلے اس کے بھائی کو گرفتار کیا گیا تھا۔ آپ جانتے ہیں رائے قمر کو حافظ آباد سے گرفتار کیا گیا تھا، ان کی انسداد دہشت گردی عدالت گجرانوالہ سے ضمانت خارج ہو چکی ہے اور ابھی تک ان کی ہائی کورٹ سے ضمانت نہیں ہوئی۔ ان کے بھی تقریباً 18 دن جسمانی ریمانڈ چلا تھا۔ ملزم کا 12 روزہ جسمانی ریمانڈ عدالت نے منظور کر لیا ہے، اور ان کو ملزم نوید کے قریبی دوست وقاص کو بھی باضابطہ گرفتار کر لیا گیا ہے، اور وقاص کا بھی جو ہے وہ 12 روزہ جسمانی ریمانڈ عدالت نے منظور کیا ہے۔ تمام ملزمان جسمانی ریمانڈ پر عدالت میں ہیں اور پولیس کی کسٹڈی میں ہیں، جے آئی ٹی کے پاس ہیں۔ غلام محمود ڈوگر بڑی تیزی کے ساتھ کیس کو اور تفتیش کو آگے لے کے چل رہے ہیں، اور انہوں نے عمران خان کے جو مدعی ہیں زبیر نیازی، ان کا اہم بیان بھی ریکارڈ کیا ہوا ہے۔ اس کے مطابق وہ اپنی کارروائی آگے جاری رکھے ہوئے ہیں۔ جن ملزمان کو بلایا تھا، جن گواہان کو اور جن ملزمان کو بلایا تھا، رانا ثناءاللہ وغیرہ کو، اب فضل الرحمان اور شہباز شریف کے حوالے سے بھی ان کی جانب سے محمود ڈوگر نے آج بھی یہ بات کی ہے کہ وہ ان ملزمان کو بھی بلائیں گے، شامل تفتیش کریں گے۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا 160 CRPC کے تحت تفتیشی افسر کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ کسی کو بھی بلا سکتا ہے بیان ریکارڈ کرنے کے لیے، اور جو نہیں آتا 172 PPC کے تحت اس کو 3 سال کی سزا ہے کہ جب کوئی سرکاری افسر آپ کو کوئی بیان ریکارڈ کرنے کے لیے یا ایویڈنس کے لیے یا شامل تفتیش ہونے کے لیے بلاتا ہے اور آپ پیش نہیں ہوتے تو وہ الگ مقدمہ ہوتا ہے 172 PPC کا۔ تو اس وجہ سے رانا ثناءاللہ اینڈ کمپنی کو جانا پڑے گا، شامل تفتیش ہونا پڑے گا، اور یہ معاملہ آگے چلے گا۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔